الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو بھائی صاحب نماز جنازہ کے بارے میں تھی، پھر آخر میں ایک مسئلہ پیش آیا کہ اگر آپ ایک جنازہ پڑھ رہے تھے، بیچ میں دوسرا جنازہ بھی لے کر آئے، تو اب وہ پہلے والی جنازہ کمپلیٹ کر کے پھر دوسرے کی نماز پڑھیں، یہ تو احسن طریقہ تھا۔ ٹھیک، پھر دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا کہ جہاں تک پہنچے وہاں سے آگے دونوں میں آپ جو کیا ہے نیت کو مشترک کر لیں، ٹھیک ہے، پھر آپ جو کیا ہے نماز پڑھیں تو پہلے کی نماز جلدی ختم ہو جائے گی، اس کو اٹھا لیں، پھر اگر چاہیں تو وہ وہیں پڑھا ہو پھر دوسرے کی بھی تکبیرات پڑھ لیں۔ پھر ایک اور مسئلہ بتایا کہ اگر جنازوں پہ خوف ہو تو پھر کیا کریں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جو جنازوں کے خوف والی بات بتائی انہوں نے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بھائی اگر ٹوٹل جنازوں پہ خوف ہے پھر تو نماز توڑ کر پھر سے نماز پڑھنا یہ پہلے جنازے کے لیے مزید خوف کا سبب بنے گی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نماز میں کیا کریں، تشریک کریں، تو توڑنے کی بات آپ کیوں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات یہاں تک جو کیا ہے گویا کہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پانچواں میت کا حکم جو کیا وہ دفن کے بارے میں ہے۔ دفن کیا ہے؟ فرماتے میت کو زمین میں اس طریقے سے چھپانا کہ اس کا جسم درندوں سے محفوظ رہے، یعنی کوئی گیدڑ کوئی جو ہے کیا ہے جناب وہ بھیڑیا وغیرہ آ کے اس کا جسم نکال کے نہ کھا لے، اور دوسری بات یہ کہ ایسے چھپایا جائے کہ اس کی بدبو باہر نہ آئے۔ ٹھیک، اب شہید اول نے کیا فرمایا، اس کو زمین میں چھپاؤ۔ یہ زمین کی قید لگا کر کیا بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی قید ہوتی ہے تو کسی اور چیز کو نکالنے کے لیے یا مزید وضاحت کے لیے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ زمین کی قید لگائی تاکہ آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر میت کو کسی کمرے میں رکھ دیں اور اس کی کھڑکیاں دروازے اس طریقے سے بند کر دیں کہ نہ اسے درندہ کھائے نہ بو باہر آئے تو بھی یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم کریں زمین میں رکھو۔ بات واضح ہوگی۔ اب ایک ذہن میں کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں میت کو آج کل جو ہے کیا ہے میت کی قبر اینٹوں کے ساتھ بنائی جاتی ہے، یعنی زمین کھودتے ہیں تو نیچے سیلاب ہے، پانی نکل آتا ہے، تو کمرے گویا کہ اینٹوں کا ایک کمرہ بنا کے اس میں رکھ دیتے ہیں، مٹی تو اس کو لگتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آیا اس کو زمین میں چھپانا کہیں گے یا زمین میں چھپانا نہیں کہیں گے، پر وہ عرف پر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو زمین میں چھپایا جائے اس طریقے سے کہ یہ دو چیزیں پائی جائیں۔ یہ تو واجب تھا۔ مستحب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ وہ قبر کی اتنی گہرائی ہو کہ انسان کے جو ہے کیا ہے کندھے تک، درمیانی قد والے کے کندھے تک آئے۔ بعض نے اس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے کہا ہے، پر یہ واجب نہیں ہے۔ واجب اتنی ہے کہ جسم جو ہے کیا ہے اس کا وہاں پر بند ہو جائے زمین میں، اور اس کی بدبو اور اس کے جو ہے کیا ہے وہ درندے اسے نہ کھا سکے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں مستحب ہے کہ میت کو قبر کے نزدیک آ کے مثلا 2 ذراع کے فاصلے پہ رکھیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ اٹھا کے لے آئے، پھر تھوڑا 2-4 جو ہے کیا ہے جناب وہ فٹ اٹھا کے آگے رکھیں، پھر دوسری مرتبہ اٹھائیں، پھر تیسری مرتبہ اگر مرد ہے تو اسے قبر میں اتار دیں، عورت ہے تو اس کو جو ہے کہ قبلے والی طرف اتاریں۔ مرد ہوگا تو اس کو قبر کے پاؤں والی طرف اتارا جائے گا، قبر کا جس طرف میت کے پاؤں ہوں گے نا، جس کو ہم کیا بولیں گے دکھن، جنوب والی طرف سے میت مرد کو اتاریں گے، اس طریقے سے اتاریں گے کہ اس کا پہلے سر قبر میں داخل ہو، پھر آہستہ آہستہ پورا جسم داخل ہو، ٹھیک۔ اگر عورت کی میت ہے تو اس کو قبر کے قبلے والی طرف رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو اس طریقے سے اٹھائیں گے کہ اس کا پورا جسم قبر میں آ جائے۔ ایسا نہیں کہ پہلے سر آئے پھر سینہ آئے پھر اس کے پاؤں آئے، ٹھیک ہے، تو اس میں گویا کہ وہ جسم جلدی چھپ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر پاؤں والی طرف سے رکھیں گے تو جسم جلدی نہیں چھپے گا، وہاں سے عمودی صورت میں آئے گا جسم اگر پاؤں والی طرف سے رکھیں، اور ادھر سے جیسے آپ نے اٹھایا سیدھی قبر میں جو ہے کیا وہ چلی جائے گا۔ اس کے بعد پھر کچھ مستحبات وغیرہ بتاتے ہیں۔
دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ذکرہ المصنف، اور وہ بات جس کو ذکر کیا ہے جناب مصنف صاحب نے، وہ کیا کہا تھا؟ من جواز القطع، جائز ہے نماز کو توڑنا، علی تقدیر الخوف علی الجنائز، تقدیر بمعنی فرض، جب ہم فرض کریں کہ ہمیں خوف ہو رہا ہے جنازوں پر. غیر واضح، بیٹا یہ غیر واضح خبر ہے کس کی؟ وما ذکرہ غیر واضح. یہ جو مصنف صاحب نے بات بیان کی یہ ہمارے لیے واضح نہیں ہے. کیوں واضح نہیں ہے بھائی؟ ہمیں دلیل کے ساتھ سمجھاؤ نا. لأن الخوف ان کان علی الجمیع، اس لیے کہ خوف کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں عاشق صاحب، یا وہ ٹوٹل جنازوں پر خوف ہے، او علی الاولی، یا پہلے جنازے پر خوف ہے. فالقطع یزید ضرر علی الاولی. تو بھائی میرے دونوں صورتوں میں بھائی اگر جمیع کے لیے خطرہ ہے تو بھی پہلے کی نماز توڑیں گے تو 2 منٹ اس کے ضائع ہو جائیں گے، اس کا خطرہ بڑھ جائے گا. اور اگر خطرہ صرف پہلے کو ہے تو بھی نماز توڑنے سے پہلے کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. ولا یزیلہ، بیٹا یزیلہ کو ایک فاعل چاہیے، ایک مفعول کی ضمیر متصل ہے. فاعل کی ضمیر ہوا کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے قطع کی طرف، تو یہ نماز کو توڑنا اسے ضرر کو ختم نہیں کرتا. کیوں؟ لانہدام ما قد مضى من الصلاۃ، اس لیے کہ آپ برباد کر رہے ہیں جو نماز کا حصہ گزر چکا ہے. الموجب، بھائی یہ انہدام سبب بنتا ہے لزیادت مکثھا، تاکہ اس جنازے کو مزید ہم رکھیں. مکث بے معنی رکھنا، ٹھہرانا. وَإِنْ كَانَ الْخَوْفُ عَلَى الْأَخِيرَةِ، اور اگر خوف جمی پر نہیں بلکہ صرف آخری پر خوف ہے، فَلَا بُدَّ لَهَا، تو بھی بھائی صاحب اگر آخری پر خوف ہے، اگر نماز توڑیں گے اور پھر سے نماز پڑھیں گے تو بھی فرض کریں 5 منٹ لگیں گے. اگر اس کو نماز میں شریک کر لیں گے تو بھی 5 منٹ لگیں گے. تو بھی توڑنے کی وجہ سے کوئی ٹائم میں تو بچت نہیں ہوگی. ٹھیک، تو بھی توڑنے کا کیا مطلب؟ توڑنے والی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. فلا بد لہا، لہا کی ضمیر جائے گی اخیرہ کی طرف. اس آخری کے لیے ضروری ہے من المکث مقدار صلاۃ علیہ، اتنا دیر اسے رکھا جائے کہ نماز جتنی مقدار اس پر ہم جو ہے نماز پڑھ سکیں. علیہ کی ضمیر اخیرہ کی طرف جائے گی. وہ ہوا، اور یہ اتنی مقدار ٹائم کی یحصل مع تشریک الان والاستئناف، اگر ابھی اس کو دوسری جنازے کے ساتھ شریک کر دیں تو بھی ٹائم اتنا لگے گا. والاستئناف، اور اگر ہم بالکل ابتدا سے نماز پڑھیں گے تو بھی ٹائم کیا لگے گا؟ اتنا ہی لگے گا. نعم یمکن فرضہ، جی ہاں ممکن ہے کہ ہم اس جواز قطع کا فرض کریں. نادرن، یہ بھائی فرض اتنا عام نہیں ہے. نادرن کبھی کبھار ایسا فرض ہو سکتا ہے. بالخوف علی الثانیۃ، جب خوف ہو دوسرے جنازے پر. بے نظر، بھائی اب خود جواب دے رہے ہیں کہ اگر دوسرے کو آپ شریک کریں گے دعا تو الگ الگ پڑھیں گے نا، تو پھر تو یہ نماز شریک والی میں ٹائم زیادہ لگے گا. ٹھیک ہے، اگر نماز بالکل آپ توڑ کر پھر شروع سے اس آخری پر پہلے پڑھیں تو اس میں دعائیں مختصر ہوں گی، اس پر ٹائم کم لگے گا. بالنظر الی تعدد الدعاء، جب ہم نظر کریں کہ دعا جنازے کی متعدد ہو، ما اختلاف ہے معافی ہے، جب دونوں میت مختلف ہوں قسمیں دعا میں، مثلا ایک کی بھائی تیسری تکبیر ہے، ایک کی دوسری، تو دوسری والی کے لیے آپ کو شہادتیں پڑھنا پڑے گا، تیسری والے کے لیے آپ کو درود پڑھنا پڑے گا. بحیث یزید، اس طریقے سے کہ بڑھ جائے گا ٹائم. ما یتکرر من الدعاء، جو نماز کا جو ہے کیا تکرار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بالنظر الی تعدد الدعاء علی ما مضى من الصلاۃ، یعنی نماز جو آپ کی گزر چکی ہے وہ فرض کریں 1 منٹ کی گزر چکی، اگر دعا متعدد پڑھیں گے تو اس میں آپ کو 2 منٹ اضافہ لگیں گے، پھر تو اس میں یہ ضرر بڑھ سکتا ہے. وحیث یختار تشریک، جب نماز پڑھانے والا انتخاب کرتا ہے کہ دونوں جنازوں کو ساتھ میں شریک کر لے، فیما بقیہ، فیما، ٹھیک ہے، اس نماز میں جو رہ چکی ہے، ینوی بقلب یا لسانیت، یہ اپنے دل میں دوسرے جنازے کی بھی نیت کر لے گا. ویکبر تکبیرا مشترکا بینہما، پھر جو ہے کیا ہے تکبیر کہے گا جو مشترک ہوگی دونوں جنازوں میں. کما لو حضرت ابتدان،
اگر ابتدا میں ہی دونوں ساتھ آگے تھے بھائی تو بھی یہ اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہہ رہا تھا؟ 5. جب ہر مرتبہ اللہ اکبر کہہ رہا تھا تو اللہ اکبر دونوں کی نیت سے کہہ رہا تھا، کسی ایک کی نیت سے نہیں کہہ رہا تھا. وَيَدْعُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ، واحدتن آ گیا، واحد نہیں آیا بھائی، واحدتن جنازے کے حساب سے، اور ہر جنازے کے لیے دعا پڑے گا بے وظیفتہا، جو اس جنازے کی ذمہ داری ہے، من الدعاء، یہ من الدعاء جو ہے کیا ہے، اس وظیفے کو بیان کر رہا ہے. مخیرن فی التقدیم، اب کہتے ہیں اس کی مرضی ہے بھائی میرے، جو پہلی دعا پڑھ رہا ہے وہ پہلے جنازے کی پڑھے اور دوسرے نمبر پہ دوسرے کی پڑھے، یا نہیں پہلی دعا دوسرے کی پڑھے اور دوسری دعا جو ہے کیا ہے وہ پہلے کی پڑھے. الا ان یکمل الاولی، یہاں تک کہ پہلے کی نماز کو کمپلیٹ کر لے. ثم یکمل ما بقی من الثانیۃ، پھر دوسرے کی جو تکبیریں بچ گئی ہیں عاشق، اس میں پھر 2 دعائیں نہیں پڑھے گا، کیونکہ اب ایک جنازہ کی تو نماز ختم ہو گئی نا، اب دوسرے کی ایک ہی دعا پڑھے گا جو اس کی ہوگی. وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اِقْتَصَرَ، مثلہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ تشریک کی طرف. بھائی جیسے 2 کو شریک کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، اسی طریقے سے لو اقتصر علی صلاۃ واحدۃ، اگر یہ اکتفا کرے ایک نماز پر، علی متعدد، جبکہ میت کتنے ہوں؟ چند ہوں، فإنہ یشترک بینہم، ہاں اچھا یشرک نہیں بولے، پھر یشرک بولیں، ٹھیک ہے. اگر باب افعال سے تشریک سے تو یشرک، میرے پاس برحال یشترک ہے. فإنہ یشرک بینہم، بالتحقیق یہ شریک کر دے گا سب جنازوں کو، فی ما، ان دعاؤں میں، یتحد لفظہ، جس کا لفظ کیا ہے؟ متحد یا ایک. مثلا شہادتین میں تو یہی پڑھے گا نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ. 100 جنازے ہوں تو بھی اشہد ہو، ایک جنازہ ہو تو بھی اشہد ہو. وَيُرَاعِي فِي الْمُخْتَلَفِ، لیکن جہاں دعا میں سیگے ہوئے اور اشارے تبدیل ہوتے ہیں وہاں رعایت کرے گا. کہ دعا لو کان فیہم مؤمن ومجہول ومنافق وطفل، ہاں مثلا اگر کوئی ایسا جنازہ ہے، ایک مومن کا ہے، ایک جو ہے کیا ہے مجہول، جس کا پتہ نہیں ہے کہ مومن ہے یا غیر مومن، ایک منافق ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر منافق سے مراد غیر شیعہ، اور ایک بچہ ہے. وظیفۃ کل واحد، ان میں پھر 4 دعائیں پڑھے گا، یعنی جو 5ویں تکبیر ہوگی. 4 پہلے والی تکبیر میں تو دعا الگ الگ ہے ہی نہیں. وہ اتحاد صنف، اگر سب میتوں کی صنف اور جنس ایک ہے، یعنی سب عورتیں ہیں یا سب مرد ہیں. یرائی تسنیت ضمیر و جمع ضمیر و تذکیر ضمیر و تانیث ضمیر، ٹھیک ہے. پھر اس میں رعایت کرے گا، ضمیر کو تسنیہ لانا ہے اگر 2 میت ہیں، ٹھیک ہے، جمع لانی اگر زیادہ ہیں، ضمیر کو جو مذکر لائے گا، اگر مذکر ہیں جنازے ضمیر کو مونث لائے گا، یا نہیں تمام صورتوں میں ضمیر کو مذکر لانا چاہے تو لا سکتا ہے. یعنی ان کو پھر وہ میت کے لحاظ سے وہ ضمیر جائے گی، ٹھیک ہے. اللہم اغفر لہذا المیت، ہذا اس میں اشارہ ہے مذکر کا، بھلی میت عورت کی ہو اس کے لیے بھی آپ ہذا کہہ سکتے ہیں. او یؤنث، یا یہ مونث بھی لانا چاہے تو ضمیر لا سکتا ہے. مؤولن، در حالی کہ یہ تعویل کرے گا بالجنازت، جنازے کے ساتھ. جنازہ کا لفظ مونث ہے اس لیے ضمائر بھی مونث آئیں گے. والاول اولا، بھائی پہلی بات بہتر ہے. پہلی بات کون سی؟ کہ بھائی اصل جن سے میت کو دیکھا جائے. آپ میت اور جنازے والی تعویل نہ کریں، بلکہ میت کے جنس کے حساب سے آپ ضمیر اور اسم اشارہ وغیرہ لائیں. الخامس، بھائی پڑھیں، یہ تھوڑا ہوا درس، زیادہ نہیں ہوا. پڑھیں نہیں پڑھیں؟ شاید المجد نہیں پڑھاؤں گا. صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد. آپ کی خاموشی خطرناک ہے بھائی میرے.